سر ایک یہ کوشچن تھا میرا کہ جب کسی معاشرے میں کلچر بن جاتا ہے اپنا حق چھوڑنے کا، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ ایک کلچر کی طرح لوگوں کا حق دبانا جو ہے وہ اس کو شروع کر دیتے ہیں، تو وہاں پہ یہ بات کتنی صحیح ہے یا کتنا کرنا چاہیے کہ اپنا حق چھوڑ دینا چاہیے؟ جیسے ہمارے معاشرے میں اکثر آپ کو مطلب یہ عموماً کیسز ہیں وراثت کا ہو گیا یا اس قسم کے، تو یہ ایک اس کلچر کو یا اس ایک سائیکل کو بریک کرنے کے لیے کیا ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اپنا جو حق ہے اس کو لینا چاہیے، اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے بجائے چھوڑنے کے؟ اچھا، میں بتاتا ہوں. اس وقت جو دنیا کی صورتحال ہے نا، لوگوں کے حق مارے جا رہے ہیں، اور اس پر جو مطلب ویسٹرن پیراڈائم یہ ہے کہ رائٹس کی موومنٹس ہو، اپنے حق کے لیے آواز نکالو، آواز اٹھاؤ اور پروٹیسٹ کرو، احتجاج کرو، سڑکوں پہ آ جاؤ، شور مچاؤ، حق مانگو، حق کے لیے پریشر بناؤ، پریشر ڈالو، اپنا حق مانگو، لوگوں کو حق کی اویئرنیس دو، رائٹس کی موومنٹ ہو، لوگوں کو ان کے رائٹس بتاؤ. یہ پوری موومنٹ ہے، ٹھیک ہے. ان کو ہم کہتے ہیں سول رائٹس موومنٹ، ٹھیک ہے. اور یہ دنیا میں چل رہی ہے اس وقت. دنیا میں 100 سوا 100 سال سے تو بہت زیادہ، مطلب اس کے اندر ایک بہت زیادہ بڑھی ہے یہ، ٹھیک ہے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ اس طرح حق نہیں مل رہا ہے، نہیں ملے. یعنی مزدوروں کی جو حقوق کی موومنٹ ہے نا، ہم مزدوروں کا دن منانے میں کامیاب ہوئے، مزدوروں کا حق دینے میں کامیاب نہیں ہوئے. کسی کو بھی اس کا حق نہیں دیا ہے. میں آپ کو بتاؤں، عورت ویسٹ میں بھی خوش نہیں ہے. مطلب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ڈیٹا دیتا ہوں کہ ڈپریشن کا زیادہ، یعنی جو اس وقت ڈپریشن کی گولیاں، اینٹی ڈپریسنٹس کی زیادہ کنزمپشن ویسٹ میں بھی عورتوں میں زیادہ ہے، مردوں میں کم. یہ میں ڈیٹا آپ کو میں دے رہا ہوں، آپ اس کو چیک کیجئے. آپ کو پتہ لگے گا کہ سلیپ، مطلب وہ اس لیے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. میں ہی نہیں کہہ رہا کہ زیادتی نہیں ہو رہی، لیکن اس زیادتی سے نکلنے کے لیے یہ تحریکیں کافی نہیں ہیں. کافی کیا، یہ اس کا طریقہ ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ وہ طریقہ ہے جو انسان کی سمجھ میں آیا ہے. اللہ نے اس کا کیا طریقہ دیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ نے جو اس کا طریقہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنے عمل کی جواب دہی کی سینس اس کے اندر پیدا کی جائے. فکر جواب دہی. اور فکر جواب دہی کیسے پیدا ہوگی؟ فکر آخرت سے پیدا ہوگی. فکر آخرت کیا ہے؟ وہ ایمان کا جو سمجھ لیں سب سے مطلب سب سے ایکٹیو اور سب سے فنکشنل کمپوننٹ ہے نا. مطلب یعنی اسے یہ ہر گھڑی احساس ہو کہ میرا یہ عمل مجھے واچ کیا جا رہا ہے اور میرا عمل تولا جائے گا. مطلب جو آدمی اس وقت حقوق کی جدوجہد کر بھی رہا ہے نا، اس کے معاملات بھی کھولے جائیں گے تو پتہ لگے گا کہ اس کے فرائض، یعنی دنیا میں ہر انسان اپنے فرض کی فکر کرے، حق کی فکر نہیں کرے. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو ہمارے اینڈ پہ جو ہم کام، مطلب ہمیں جو سمجھ آیا وہ یہ کہ تربیہ موومنٹ جو ہے، جو ERDC جو ہماری اس وقت بس کوشش ہے، تربیہ تحریک کہہ لیجئے، تربیہ موومنٹ کہہ لیجئے، جو غیر سیاسی موومنٹ ہے، جس میں ہم چندہ بھی نہیں مانگتے، ووٹ بھی نہیں مانگتے اور کسی مسلک کی طرف بھی نہیں بلاتے، اس کو ہم تربیہ موومنٹ کہتے ہیں. اور یہ ہر انسان کو اپنی اصلاح کی فکر اس کے اندر پیدا کی جائے، اس کے ایمان اور اس کو شعور ملے. اور وہ مطلب تو جب یہ کام ہوگا تو انشاءاللہ تعالی لوگ یہ حق تلفی سے باہر آئیں گے. مطلب کہ عورت کے ساتھ لوگ زیادتی کر رہے ہیں، یہ عورت اپنا حق مانگے اور اپنے، مطلب اس سے کام بنے گا نہیں. ہر آدمی، یہ جو لوگ ہیں نا، ان کے اندر اگر اللہ کا خوف ہی نہیں تو یہ مسئلہ حل ہوگا ہی نہیں. آپ جتنے کیمرے لگا دیں. میں آپ کو ایک ڈیٹا دیتا ہوں. اس وقت دنیا میں یعنی ہر کنٹری لا بھی بنا رہی ہے، لا کو امپلیمنٹ بھی کر رہی ہے، اور سرویلنس کا نظام بھی نافذ کر رہی ہے. سرویلنس کا نظام یہ ہے کہ بہت سارے کیمرے ہیں. مطلب مڈل ایسٹ کے اندر تقریباً 75 سے 80، مطلب یعنی 75 سے 80 لوگوں پر ایک کیمرہ ہے. مطلب یعنی اتنے کیمریز ہیں. UK کے اندر ایک آدمی جو صبح نکلتا ہے اور شام میں اپنے گھر واپس آتا ہے، 70 ٹائمز کسی نہ کسی کیمرے کی زد میں آتا ہے. چائنا کے اندر اتنے کیمرے ہیں، یہ سرویلنس کیمرے. بلکہ ہم مسلمانوں کے ملکوں میں تو ساتھ میں یہ جملہ بھی لکھا ہوا ہے، خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. اور جگہوں پہ بھی لکھا ہوا ہے، خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. میری لائف میں مطلب اتنا تکلیف دہ، میں وہ دن بھولتا نہیں، وہ واقعہ. مجھے بہت پرانی بات ہے، نئے نئے کیمرے لگے تھے. میں کسی جگہ گیا اور مسجد کی دیوار کے باہر کیمرہ لگا تھا، نیچے لکھا تھا خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے.
اور مطلب وہ ظاہر سی بات ہے سڑک کی سائڈ تھی تو وہ روڈ سائڈ پہ کیمرہ لگا تھا تو مسجد کے باہر لگا ہوا تھا. اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ مطلب مسجد کے باہر بھی دیوار پہ یہ لگا ہوا ہے, یہ کیمرے کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے. مطلب وہ کون سی آنکھ ہے, یعنی وہ کون سی ہستی ہے جس کے دیکھنے کا احساس اگر میرے اوپر غالب آ جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. وہ جو احساس ہے نا, وہ احساس جب نرچر ہوگا تو کرائم فری سوسائٹی ہوگی اور انجسٹس ختم ہوگی اور لوگ اپنے امن اور سکون اور عزت کے ساتھ زندگی گزاریں گے. وہ اسٹرگل ہمیں کرنی ہے. لیکن اگر ہم رائٹس کی اسٹرگل کریں گے تو رائٹس کی اسٹرگل تو ہوئے چلی جا رہی ہے. ابھی جو مڈل ایسٹ کے اندر اسکولز ہیں اس میں اتنے کیمرے لگانے ہوتے ہیں. آپ میں سے جو لوگ اسکول, مطلب میں اور بھی جگہوں, صرف ادھر ہی نہیں, آفیسز, مطلب جو پروٹوکول ہے, ایک ہیوج انویسٹمنٹ ہے کیمرے کے اوپر. لیکن یہ مسئلہ, اچھا پھر کیا مسئلہ حل ہو گیا کیا؟ مطلب ایک ورڈ ہے, سٹل مینر میں آپ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی, مطلب ٹون سے جو زیادتی کر رہے ہیں, لہجے سے جو زیادتی کر رہے ہیں, اپنی آنکھوں سے اسٹیئر کر کے جو زیادتی کر رہے ہیں, اس کو کیسے پکڑیں گے؟ کتنی زیادتیوں کو پکڑیں گے؟ پھر اس زیادتی کو کیسے پکڑیں گے؟ تو ہر زیادتی کو جو پکڑنا ہے نا, وہ اللہ کا خوف ہی ہر زیادتی کو ختم کرنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے. انسان کوئی اور وہ خوف نرچر کرنے کی اسٹرگل ہم نہیں کر رہے ہیں. ہم حق مانگنے کی اسٹرگل کر رہے ہیں, ہم فرض ادا کرنے کی اسٹرگل اور اس کی تحریک نہیں چلا رہے. اللہ تعالیٰ آسان کرے.